بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ بیوی سے ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتائے جائے کہ کتنے دنوں کے بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ بقول حکیم رازی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہوت صادق و انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا بھی ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک اور صاف کر لے اور منہ زہار دور کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ پیش سر اطلاع سے عورت بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار ختم ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف با پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو جاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد ہم بستری کی جائے تو یہ جائز ہے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شریعت، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسرا طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کی گئی کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب قدرت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے۔ لیکن جماع اور ہم بستری کے عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری ضرور کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی کر، یعنی کبھی چھوڑ دیا کر اور کبھی قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق میں بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس ضرور بسر کرے۔
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کے عزب خواہش خاوند پر ہم بستری اور جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو یا پھر اسے ایسے کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو کہ جتنی حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام میں تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہے، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزار سکے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد پر واپس چلا جائے۔